اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات عزیزان محترم، اب جانتے ہیں میں بہت لمبی تقریر کا عادی نہیں ہوں اور میکسیمم 45 سے 50 منٹ میں گفتگو ہوتی ہے اور کوشش یہ رہتی ہے کہ 2-2.5 گھنٹے کی بات انہی 45-50 منٹ میں کہی جا سکے. صبح 10:30 یا 11:15 سے مسلسل آپ اس فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں اور بہرحال ایک اچھا خاصا وقت آپ کا عبادت میں گزر چکا ہے، لیکن کسی ایک موضوع پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک گفتگو رکھوں گا. یہ طے ہے کہ ہم سب انسان موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ دیکھنا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں اس بات کی خبر ہو کہ دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی خبر ہو کہ ہماری اپنی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ کس طرف جا رہے ہیں. کوشش ہے اس چھوٹے سے موضوع میں آپ سب کو جوڑ کے رکھ سکوں، اور جب اتروں تو فرش اعضاء کی جو سوغات ہمارے جو حصول مال سیدہ میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو تقریر کے کچھ جملے یاد رہیں. جنرلی آپ کو پتہ ہے ہم قیامت کی جتنے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری میموری اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو 2 دن پہلے کی بات یاد نہیں رہتی، تو میں کہاں سے امید رکھوں کہ میری مجلس دوسرے کسی کو اگلے 2 دن یاد رہے گی. مگر کوشش ہے کہ آپ کو ساتھ لے کے چلو. دنیا میں ہر ایک چیز ڈیزائن کی بنیاد پر ہے، ڈیزائن پروسیس کی بنیاد پر ہے. تھوڑا اور آسان کرو، یہ ممبر جس کسی نے بنایا ہے اس نے اس ممبر کے حساب سے، یعنی ممبر کو کن کن لکڑیوں کس طرح بنانا ہے اس کے حساب سے پروسیس میں ڈال کے لکڑیوں کو اس حساب سے کاٹ کے بتدریج چیزیں پلان کی ہوں گی اور بنایا ہوگا تو یہ ممبر بنا ہوگا. یہ جو چادر آپ دیکھ رہے ہیں اسے بھی کاٹا گیا ہوگا، سلا گیا ہوگا، تو یہ چادر آپ کے سامنے تیار. یہ مائک بھی کسی پروسیس کے تحت تیار. یہ فرش اعضاء جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں، یہ پلر، یہ ساری چیزیں، یہ بلڈنگ، ہر چیز ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا کا نظام چل رہا ہے پروسیس کے تحت. بنا پروسیس کے کچھ نہیں ہے. آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اچانک ایک بھتیجے نے آپ سے آ کے کہا چچا بڑی گاؤں میں آپ کی تعریف ہے، ذرا سا فون کر دیجئے میرا جاب لگ جائے. تو ان کا بیٹا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دیکھو کہ ڈپارٹمنٹ میں جگہ ہے کہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نکلی ہے کہ نہیں. اگر جگہ ہے اور ڈیمانڈ نکلی ہے تو تم فارم بھرو. پہلے دیکھو کہ تم ایلیجیبل ہو کہ نہیں، تمہارے پاس وہ ڈگری ہے کہ نہیں. انٹرویو دو، پھر بعد میں میری پہچان کام آئے گی. مطلب دنیا کی پہچان میں بھی پروسیس چلے گا
बिना प्रोसेस के कुछ नहीं चलेगा। ये इतनी लंबी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं कट एंड शॉर्ट के बगैर, वो इसलिए कि आपको बताऊं कि दुनिया में कोई चीज बिना प्रोसेस के नहीं है। हर एक शय दुनिया में प्रोसेस के साथ है, प्रोसेस होगा। अब आप तो माशाल्लाह से आप में किसान लोग भी होंगे, आप कमाल देखिए प्रोसेस का। ये आपका प्रोसेस नहीं, ये तो माइक और मेंबर और फर्शेजा और ये बिल्डिंग, ये आपका प्रोसेस था। खुदा का प्रोसेस, मैं पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, खुदा का प्रोसेस देखिए। वो गेहूं को पकाता है नमी से, वो चावल को पकाता है पानी से, वो फसलों को पकाता है ठंडक से, वो मिठास पकाता है गर्मी से। कमाल है ना। कुछ को मौसम से पकाता है, कुछ को शबनम से पकाता है, कुछ को पानी से पकाता है, कुछ को तरी से पकाता है, कुछ को हवा से पका देता है। आप देखिए उसके प्रोसेस को देखिए कि उसने प्रोसेस का सिस्टम जमीन के अंदर दे दिया है। उस जमीन को मालूम है कि अगर जाफरान बोया गया है तो जाफरान को क्या एनर्जी चाहिए, और आलू बोया गया है तो आलू को क्या एनर्जी चाहिए। थोड़ा सा मालूमात को, थोड़ा सा तकरीर को मैं मजलिसी कर दूं तो राब को मालूम है किसे क्या देना है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। ठीक है ना, अंदाज लगाइए आप। चलिए कश्मीर की जमीन में चलते हैं, एक तरफ जाफरान बो देते हैं, 2 हाथ के फासले पर आलू बो देते हैं। देखिए ना, न जाफरान आलू जैसा होगा न आलू जाफरान जैसा रहेगा। एक ही जमीन में दफन है, आलू आलू रहेगा, जाफरान जाफरान। पता नहीं शाहदवैत वाले भी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? है पूरी तवज्जो देख रहे हैं ना। जिसको आपने जो बोया, जमीन को मालूम है किसके साथ क्या करना है। खुदा की कसम मैंने पूरी मजलिस पढ़ी है, जमीन को खुद मालूम है। अल्लाह ने सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि तुम्हें किसके साथ क्या करना है। फरिश्ते तो बाद में आएंगे, जमीन खुद काम कर देगी। और जिसने जहरा की जमीनें ली हैं, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। जमीन को खुद मालूम है किससे क्या बदला लेना है और कैसे बदला लेना है। भाई पूरी तवज्जो चाह रहा हूं तो तकरीर कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए, इसलिए वापस आपको लौटा रहा हूं उसी मौजू की तरफ। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये बड़ा अजीब है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया है? जैसे आप एक शय को आसमान कहते हैं, ठीक है, आप नजरें उठाएंगे तो आपको जो ये धुआं धुआं दिख, अब मैं अल्फाज बदल रहा हूं, ये जो आपको धुआं धुआं दिखता है इसे आप आसमान कहते हैं। हालांकि सच ये है कि ये आसमान नहीं है, ये आपकी आंखों की, निगाहों की आखिरी इंतहा की एक तस्वीर है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। ये आसमान नहीं है। जनरली क्या होता है, हम गांव में देहात में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हमसे पूछा जाए आसमान कहाँ है भैया, आसमान कौन सा, तो ये हमने आसमान, ये सामने जो है आसमान, ये जो सामने आपको दिख रहा है, आप क्या कहेंगे इसे? आसमान कहेंगे। मगर असल में ये आसमान नहीं है, ये तो आपकी निगाहों की आखिरी इंतहा है। ये आपकी निगाहों की, मेरी निगाहों की आखिरी इंतहा है। इस इंतहा पे जाके आपकी निगाहें एक रंग से टकराती हैं और वापस आती हैं। उस रंग को आप आसमान कहते हैं। आपको आसमान देखना है तो उसके लिए कम से कम इतना बुलंद होना पड़ेगा कि सूरज आपके बाजुओं से गुजर जाए। पता नहीं मैं आपको एहसास करा पा रहा हूं कि नहीं एहसास करा पा रहा हूं। थोड़ा सा और गहरा, थोड़ा सा और, अगर आप तैयार हो, आमादा हो, तो थोड़ा सा और इल्मी और गहरा। ठीक है, देखिए ये जब हम आसमान की तरफ जाते हैं, यानी हम जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी जब हमारी मेराज की तरफ जाते हैं, हमारी मेराज की तरफ जब जाते हैं, ठीक है ना, हमारी मेराज की तरफ हम जाते हैं, तो अल्लाह ने सिस्टम में ये रखा है कि कोई चीज किसी चीज के पास नहीं रहेगी। अल्लाह ने सिस्टम में ये रखा है कि हर एक शय से दूर रहेगी। और कितनी दूर रहेगी? इतनी दूर रहेगी जिसकी दूरी को भी आप ना समझ सके। यानी आपकी सवारी फेल हो,
آپ کی سوچ فیل ہو، آپ کے زمین کے گھنٹے فیل ہوں، آپ کے ڈے اینڈ ایئرز فیل ہوں، اور آپ کی یہ کلومیٹر میں جو آپ ناپ لیتے ہیں نا کہ 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلیں گے تو یہاں پہنچ جائیں گے اتنے دیر میں، یہ سب فیل ہو جائے گا۔ تو اب آپ کس جگہ جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں لائٹ ایئر پہ۔ یہی تو شیعت سمجھا رہی ہے، جہاں خاک ختم ہوتا ہے وہاں نور شروع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں۔ دیکھیے ٹریڈیشنل مجلس کیا ہوتی ہے؟ ٹریڈیشنل مجلس ہوتی ہے ایک آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کی شان نزول بتائی گئی، تفسیر میں ایک دو واقعے لے آئے گئے، اگر ذاکر کے پاس اپنے خود کے نقطے ہیں تو خود کا نقطہ پیش کر دے گا، کسی دوست عزیز اپنے استاد سے سنا ہوا تو سنا ہوا پیش کر دے گا۔ یہ آپ کی ٹریڈیشنل مجلس جو آپ مسلسل 250-300 سال سے سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کروں۔ وہ مجلسیں جو آپ ہر ایک عالم سے سنتے ہیں وہ مجھ سے بھی سن سکتے ہیں، کسی اور سے بھی سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو کسی اور دنیا کی سیر کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ فرش اعضاء پہ محسوس کر سکیں کہ جب گفتگو ہمیں کسی علاقے سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہنچاتی ہے تو وہاں سے ہمیں اہل بیت کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہنوں میں ہمارے یہاں جو عمومی طور پر مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، جو نقطے پڑھے جاتے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، وہاں سے تو آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کی کیا منزلت ہے۔ میں ایک دوسرے کارنر سے آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہے، کسی کو نزدیک نہیں بنایا۔ اس نے سسٹم میں رکھا، ایک چیز سے دوسری چیز اتنی دور ہے کہ آپ اس کی دوری کے سامنے اتنے فقیر ہیں کہ آپ کے پاس جانے کی سواری نہیں ہے، پیدل آپ جا نہیں سکتے۔ سوچ اس وقت تک ساتھ نہیں دے گی جب تک مشاہدہ نہ ہو، مشاہدہ ہوگا تو سوچ ساتھ دے گی۔ میں آپ سے کہوں لندن چلے جائیے، آپ لندن گئے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے سوچیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ بھی وہاں کام کرتی ہے جہاں مشاہدہ ہو۔ اگر آپ کا سفر ہوگا تو آپ سوچ لیں گے، سفر ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے سوچیں گے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس نے اتنا دور دور بنایا، اتنا دور۔ اچھا خاصیت دیکھیے، کمال ہے وقار بھائی، کمال ہے۔ ایک زمین اس نے بنائی جس میں سونے کی بارش ہوتی ہے، گولڈ کی۔ کتنے کی؟ گولڈ کی۔ کیا ہے مارکیٹ میں ریٹ آج کل گولڈ کا؟ پتا ہے آپ کو کیا چل رہا ہے؟ 85-88۔ ہاں معلوم رکھیے، دیکھیے دنیا کی خبر رکھیے، صرف چاول دال کی خبر مت رکھیے، خبر رکھیے، ساری خبر رکھنا ضروری ہے۔ ساری دنیا میں کربلا والے محترم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ساری دنیا زندگی سے ہارتی ہے، وہ موت سے جیت جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ خبر رکھیے۔ تو ایک پلانٹ ایسا ہے جس پر سونے کی بارش ہوتی ہے، ایک علاقہ ایسا ہے جہاں ہیرے کی بارش ہوتی ہے، ایک علاقہ تو ایسا ہے جس کے لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں مولانا کہ 250 گرام کا ٹکڑا اگر زمین پہ لایا جائے تو اس 250 گرام ٹکڑے کی قیمت اس پوری دنیا کے تمام کھدانوں کو ملا لیا جائے تو 64 گنا زیادہ وہ 250 گرام ہے، 64 گنا زیادہ۔ اب اتنا میں سنا کیوں رہا ہوں؟ تاکہ تم احساس کرو کہ میں تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اس پوری دنیا میں سوچو، جب 250 گرام اتنا قیمتی ہے تو پورا پلانٹ کتنا قیمتی ہوگا؟ جب یہ ساری قیمتی چیز سمجھ جاؤ تو پھر سوچو کہ چادر کے اندر کوئی 5 ٹن جمع ہے۔ جبرائیل سے خدا بات کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو یہ کچھ نہ بنا۔ جن کا صدقہ اتنا قیمتی ہو ان کی ذات کتنی قیمتی ہو۔ درود پڑھے محمد محسوس کر پا رہے ہیں؟ اس نے سب کچھ دور بنایا۔ اچھا دور بنایا وہ تو ٹھیک تھا، سب کو سب سے الگ بنایا۔ اس نے اپنے سسٹم میں ہر ایک چیز کو، وقار بھائی ہر ایک چیز کو، اس نے سسٹم میں ہر ایک چیز کو الگ بنایا۔ کتنا الگ بنایا؟ ایک باپ کے 10 بچے یا 6 بچے، سب کی آنکھیں الگ، ان آنکھوں کی ریٹینا الگ، ان کا پورا میکینزم الگ کر دیا۔ اب کمال کی بات ہے کہ کسی بھی ملک میں آئیڈینٹیفیکیشن کا سب سے بڑا پیپر کیا ہوتا ہے؟ پاسپورٹ۔ پاسپورٹ سے بڑا تو کوئی پیپر نہیں ہوتا نا۔
لیکن امیگریشن میں آپ حضرات جو بھی زیارت کرنے جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو کام کرتے ہیں باہر وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آفیسر پاسپورٹ دیکھنے کے بعد کہتا ہے ذرا سر اٹھائیے، آنکھیں کھولیے اور کیمرے کی طرف دیکھیے. ارے بھائی پیپر تمہارے سامنے، آنکھیں کیوں کھلوا رہے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، پیپر تو جھوٹا کسی کے پاس ہو سکتا ہے مگر آنکھیں جھوٹی کسی کے پاس نہیں. آنکھیں جھوٹی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اچھا ہماری آنکھیں تو اتنی سچی ہیں، خدا کی قسم بہت اہم جملہ کہنے جا رہا، ہماری مولائیوں کی آنکھیں اتنی سچی ہوتی ہیں کہ آنکھیں دیکھ کے پتہ چل جائے، آنکھیں دیکھ کے پتہ چل جائے گا دن کون سا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم. اچھا آنکھیں دیکھ کے ہر چیز پتہ چلتی ہے، مگر اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو آنکھیں دیکھ کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے. غدیر میں روئیں گی نہیں، عاشور میں مسکرائیں گی نہیں. میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے درمیان، مل جل کے درود پڑھے محمد تو میرے عزیزان سب کچھ الگ الگ بنا ہے، کسی کو ایک جیسا نہیں بنا، مگر اس نے یہ سارا کا سارا اصول توڑ دیا. اس نے 14 ایک جیسے بنائے. میرے 6-7 سال پہلے ایک اشرا پنجے میں پڑھا تھا، اس کا جملہ ہے، عام آدمی سے پوچھئے محمد کے بعد کون تو کہے گا علی، علی کے بعد کون تو کہے گا حسن، حسن کے بعد کون تو کہے گا حسین. لیکن جائیے سیستانی سے پوچھئے محمد کے بعد کون تو وہ کہیں گے محمد، محمد کے بعد کون تو محمد، محمد کے بعد کون تو محمد، محمد کے بعد کون تو محمد. زمانہ بدلتا رہے گا، محمد نہیں بدلے گا، کیونکہ جو بدل جائے وہ محمد نہیں ہو سکتا. درود پڑھے محمد خدا کی قسم میرے عزیزان، اگر اس ایٹماسفیئر سے زیروسفیئر کے درمیان کا جو پورا علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک بار اپنے فہم و فراست کے ساتھ چلے جائیں، تصور میں ہی صحیح، آپ کو اہل بیت ہر کونے میں دکھائی دیں گے. آپ کو ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا مقام، ان کا معیار، ان کا کمال، ہر ایک چیز دکھائی دے گا. تو میرے عزیزو، سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ اس نے سب کو الگ الگ بنایا، سب کو الگ الگ، اور سب کو پروسیس میں بنایا. میں نے پوچھا بھائی دنیا کی کوئی ایک چیز بتاؤ جو بنا پروسیس کے بنتی ہو. ان کا جی نہ نمک بنا پروسیس کے بنتا ہے، نہ پھل بنا پروسیس کے بنتا ہے، نہ پتھر بنا پروسیس کے بنتا ہے، نہ کوئلہ بنا پروسیس کے بنتا ہے. اچھا میں نے کہا یہ کتنے وقت میں بنتا ہے؟ ان کا منٹوں سے اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں 100 سال میں بنتی ہیں، کچھ 500 سال میں بنتی ہیں، کچھ 10 لاکھ سال میں بنتی ہے. میں نے کہا یہ 10 لاکھ سال میں یعنی 1 کروڑ سال میں کیا بنتا ہے؟ ان کا کوئلے کی کھدان میں ہیرا 1 کروڑ سال میں بنتا ہے. کوئلے کی کھدان میں ہیرا 1 کروڑ سال میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں جمہوریسٹ بیٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں علم معدنیات میں یہی انکشاف بیان کیا ہے. کوئلے کی کھدان میں ہیرا 1 کروڑ سال، ملینس آف ایئرس میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، ملین مطلب 10 لاکھ سال، ملینس آف ایئر آپ 500 سال مان لیجئے، 50 لاکھ سال مان لیجئے، 1 کروڑ سال مان لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی چیزیں کیسی ہیں؟ پروسیس میں ہوتی ہیں. پروسیس میں یہ سورج نکلتا ہے، اس کے نکلنے کا پروسیس ہے. یہ زمین گھومتی ہے، اس کے گھومنے کا پروسیس ہے. یہ آپ گھومتی زمین میں چل رہے ہیں، آپ کے چلنے پہ ہر ایک انسان پہ کتنا ہوا کا وزن ہے، یہ ایک پروسیس ہے. وہ ہوا آپ پہ اتنی ہی وزن کے ساتھ رہتی ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ یہ ہر ایک چیز ایک پروسیس کے تحت چل رہی ہے. میں نے کہا پھر یہ سورج جب سے نکل رہا ہے تب سے نکل رہا ہے، اور جب سے ڈوب رہا ہے تب سے ڈوب رہا ہے، کچھ چینجنگ؟ تو چینج کرنے والوں نے آ کے چینج کیا نا، اور چینج کر کے بتایا کہ پروسیس والے اور لوگ ہیں اور پروسیس کو بدلنے والے اور. تو میں نے دیکھا کہ کسی نے زمین پر ہاتھ رکھ کے کہا تو اپنی قرار کو پہنچ، اور انگلیوں کے اشارے سے
پروسیس سے چلنے والے سورج کو واپس پلٹا کے بتایا پروسیس سے چلنے والے اور ہوتے ہیں اور امامت کی طاقت والے اور محسوس کر پا رہے ہیں؟ امامت کی طاقت والے اور ہوتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام تو ایک بیٹا ہے جو باپ کی خدمت کرتا ہے، اور ایک باپ ہے جو بیمار ہے، مریض ہے، اور حالت بہت خراب ہے باپ کی، اور بیٹا جو ہے وہ دھوپ میں باپ کو رکھ دیتا ہے تاکہ زخم سوکھ جائیں، مکھیاں نہ بیٹھیں۔ اچانک باپ سوچتا ہے کاش میرے مولا کا گزر ہوتا، کاش میرا مولا میری مدد کرتا۔ ابھی سوچا ہی تھا کہ مولا کا گزر ہوا، چابک پھینک کے فرماتے ہیں اٹھتا کیوں نہیں، اٹھا کے دیتا کیوں نہیں؟ آواز کانوں سے ٹکرائی، اس کی سماعت ٹھیک ہو گئی، بدن میں حرکت آئی، اٹھنے کی کوشش کی، اٹھا، چابک اٹھایا، مولا کے پاس آیا، مولا نے پیٹھ پہ ہاتھ مارا، اندر سوچ رہا تھا مولا پہلے کیوں نہیں آگے؟ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے پہلے کیوں نہیں بلا لیا؟ اے میرے مولا کوئی خط نہیں لکھا، کوئی انفارمیشن نہیں دی، اب اس وقت تو ای میل تھا نہیں، کوئی گہار نہیں لگائی، کوئی میسنجر نہیں بھیجا، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، کسی پروسیس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آواز آئے گی پروسیس سے دینے والے اور ہوتے ہیں اور بنا پروسیس کے مدد کرنے والے اور۔ پروسیس نہیں ہے کوئی۔ آئیے ایک اور مثال آپ کو دیے دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک اسکوپ انجینئرنگ ہوتی ہے۔ اسکوپ انجینئرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انجینئر کو ایک زمین کا ٹکڑا دیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے بھائی اس زمین کے ٹکڑے پہ اسپتال بنانا ہے، تو بولتا اچھا کتنے بیڈ، کتنا کمرہ، آپ بتاتے ہیں اس کو کہ 250 بیڈ ہونا چاہیے اور اتنا ہی حساب کتاب ہو، گاڑیوں کی اتنی جگہ ہو، پارکنگ میں اتنی جگہ ہو، تو وہ اسکوپ کر کے بتاتا ہے کہ اتنے میں کتنا کمرہ بن سکتا ہے، کتنا بستر لگ سکتا ہے، کتنا کارپیٹ ہوگا، کتنا نان کارپیٹ ہوگا، کتنا پارکنگ ایریا ہوگا، کتنے میں روم بنے گا، کتنے میں الماری وغیرہ بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو کینیڈا کے، جاپان کے اور امریکہ کے اسکوپ انجینئرنگ کے ماہرین نے کربلا کے چپے چپے کا حساب کر کے لکھا کہ یہاں ایک وقت میں 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے، اور اسی دنیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ نے اپنے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ کبھی 2 کروڑ، کبھی 2.5 کروڑ، کبھی 3 کروڑ، کبھی 3.5 کروڑ، کبھی 4 کروڑ، کبھی 4.5 کروڑ، اتنی تعداد حرم مولا علی، حرم امام حسین، حرم جناب عباس سے طواف کر کے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا مولا یہ کیا ہے، یہ تو بتا رہے ہیں کہ اتنے سے زیادہ آ نہیں سکتے، اور یہی قبول بھی کر رہے ہیں کہ وہ پروسیس والے بتا رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، ہم امامت والے بتا رہے ہیں کر کے دکھا رہے ہیں۔ چلیں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اور گفتگو وہیں ایک اچھی موڑ پہ لا کے میں ختم کر دوں گا، پوری توجہ چلے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہیرا کتنے سال میں بنتا ہے، 1 کروڑ سال میں بنتا ہے، کوئلے کی کھدان میں۔ ایک شخص ہے جو امام کے پاس سے گزرتا ہے، کہتا ہے مولا گھر میں پریشانی ہے، قرض زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، پریشان۔ مولا گھر سے نکلے، باہر گئے، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، واپس آئے، اب گھر میں جا ہی رہتے، اس نے پھر کہا مولا بہت پریشان، کہا دامن اٹھا، اس نے دامن اٹھایا، سجاد جھکے، ایک مشت خاک اٹھائی، اس کی گود میں ڈال کے ایک نظر کرامت ڈالی، وہ ہیرے جواہرات اس کی گود میں تھے۔ میں کہوں گا مولا وہ تو علم معدنیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سال میں ہیرا بنتا ہے، یہ نگاہوں کے ایک لمحے میں یہ ہیرا کیسے بن رہا ہے؟ کہ وہ پروسیس والوں کا بیان ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ امامت والے ہیں، جسے جو دینا چاہے عطا کر دیں۔ مل جل کے درود پڑھے محمد خدا کی قسم یہ جو آپ نعرے لگاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کیا ہے، کیا ہے یہ نعرہ، کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، خدا کی قسم آپ کو نہیں پتہ ہے۔ رکی ہوئی نبضوں، دبی ہوئی سانسوں، گھبرائے ہوئے دلوں کو اٹیک کے درمیان جب میڈیکل اسسٹنٹ مل جائے تو 24 گھنٹے میں وہ زندہ بچ کے آ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ آپ کی سوئی ہوئی روحوں کو یہ نعرہ ایسے ہی جگاتا ہے
जैसे हार्ट अटैक वालों को मेडिकल असिस्टेंट बचाता है। आपको अंदाज नहीं इस नारे का। अच्छा, थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड आपको दे दूं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी बड़ी चीज़ है ना। ये ऐसा नहीं है कि मौलवी की तारीफ हो रही है, ये मौलवी की तारीफ थोड़ी हो रही है नारे में। नारे में तो आप अपना खुद का शजरा बयान कर रहे होते हैं। नारा वो एक लफ्जी रज्ज है जिसे अरब में बेपनाह फसाहत व बलागत के साथ मैं फलां का बेटा, मेरा दादा फलां, मेरा परनाना फलां, मेरा एक वर्ड में अगर बताना हो, एक वर्ड में बताना हो कि मुझ जैसा कोई नहीं तो नारे हैदरी लगाना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा जुमला आपके सामने कह रहा हूं। इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। क्या गोल्ड निकाल के दिखाएंगे जेब से, बताइए? पासपोर्ट निकाल के दिखाएंगे जेब से, बताइए? क्या करेंगे? किसी बैंक का चेक दिखाएंगे? आप एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, क्या करेंगे? अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे? नहीं, वो दूसरा भी दिखा देगा, वो दूसरा भी दिखा देगा। और जैसे मैं थोड़ा सा और मिसाल देके आपको समझा दूं। आप दो घर आजू बाजू में रह रहे हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा वो रहती है, भैया उनके यहाँ मारुति कार आई है तो उनके यहाँ फलानी कार आएगी, उनके यहाँ फलानी आई है तो उनके। और मैं आपके गांव का कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं कोई इत्तेफाक से कोई घर ऐसा हो तो आप सोचिए कि पढ़ के चले गए, किसी ने बोला होगा। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि बड़े लोगों में कॉपीज बहुत चलती है, गुरूर को बुलंद करने के लिए और दूसरे के गुरूर को तोड़ने के लिए। तो बहुत बड़े ऊंचे टाइप के, एकदम बड़े टाइप के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटिक चीज यूज करते हैं, एंटिक। अब जैसे मसलन आप उनके यहाँ अंदर गए, घर में बैठे, चाय आई, तो चाय तो 10 रुपए की है या 20 रुपए की है, मगर वो जिस कप में पी रहे हैं, आपने पूछा कि भाई साहब ये कप, तो वो इटाली और अमेरिका नहीं जवाब देंगे, वो कहेंगे ये अकबर के दादा की कप है। अकबर के दादा जो थे वो इसी कप में। अब आप कहां से लेके आएंगे अकबर के दादा के कप? पॉसिबल नहीं है ना। तो एंटिक की जो वैल्यू होती है पुरानी चीजों की, वो इसी वजह से हो जाती है कि आप वो ला नहीं पाते, ठीक है ना। तो जो चीज भी दुनिया में आप लाएंगे, जो चीज भी आप दुनिया में लाएंगे, उसका बदल है। ये नारे हैदरी जब आप लेके आएंगे ना, इसका कोई बदल नहीं है। समझ गए आप? और थोड़ा सा डेप्थ में आपको लेके जाएं। चलिए, ये आपके गांव से रेलवे स्टेशन से कोई आदमी लखनऊ के लिए बैठा और पता चला कि किसी ने फौरन ही जो है वो शेर सुनाना शुरू किया और आपने उनके शेर के बदले में 4 शेर और सुना दिए। और फिर ये हुआ कि बात गज़ल तक पहुंची और गज़ल से दीवान तक पहुंच गई। लखनऊ आ गया। लीजिए, लखनऊ उतरते ही शायर साहब को हथकड़ी लेके पुलिस खड़ी थी, उसने फौरन ही हथकड़ी लगा दी। डब्बे से बाहर निकलते ही आपसे पलट के पूछा, इनको जानते हो? आपने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जानता, मैं तो। अब जब आप शेर सुना रहे थे और सुन रहे थे तो क्या दोस्ती फील कर रहे थे आप? क्या हम मिजाज होना, क्या एक ही आसमान और एक ही इलाके में उड़ान भर रहे थे आप, था ना? हैं? लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने जैसे ही आइडेंटिटी की बात की, आपने कहा मैं नहीं जानता। अरे चलिए, तो मुतवस्सित दर्जे के लोग या गरीब, इनकी मिसाल दी मैंने। पैसे वालों की ले लीजिए। तो पैसे वाले लोग जो हैं 2 जगह मिलते हैं। एक जो है वो मिलते हैं गोल्फ खेलते हुए। बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। तो बहुत पैसे वालों का मतलब ये है कि 5-10 हज़ार करोड़ के जो मालिक होते हैं वो गोल्फ खेलते हुए आपस में मिलते हैं। और उनसे जो थोड़ा मीडियम क्लास में होते हैं उस लेवल पे, ये लोग सुबह की मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं।
بس میرے عزیزان میں ختم کر رہا ہوں. تمام کرنے کے پہلے ایک منزل تک آپ کو لا کے کچھ باتیں جوانوں سے اور اپنے مسائل. پوری توجہ, ٹھیک ہے؟ تو کہانی کیا ہوئی کہ چلتے ہوئے مارننگ واک میں 2-3 آدمی ایک ساتھ, پھر گھر کے کنارے تک پہنچتے ہوئے 2 آدمی اچانک میں کے پاس پولیس آ کے رکی, ہتھکڑی ڈالا اور جپسی میں بٹھا کے دوسرے سے پلٹ کے پوچھ رہی ہیں ان کو کب سے جانتے ہیں. اب وہ سب پیسہ, سارا کمال, سارا ریلیشن سب بھول جائے گا. نہیں ہے تو صبح ملتے رہتے ہیں. تو میں تو نارمل بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اب تمہیں میں نعرے کی پہچان بتاتا ہوں کہ کسی بھی مجلس میں 5 سال کا, 8 سال کا, 10 سال کا, 20 سال کا ایک جوان جب نعرے حیدری لگاتا ہے تو آپ اس کی 7 نسلوں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ حرام گلوں سے یہ نعرے نہیں نکل سکتے. درود پڑھیں محمد بس میرے عزیزان, میں آپ سے بتاؤں کہ پوری دنیا پروسیس سے چل رہی ہے, مگر اللہ نے کچھ لوگ ایسے بنائے ہیں جن کا خود کا پروسیس چلتا ہے, خود کا پروسیس, اور اسی پروسیس سے ان کے لوگ چلتے ہیں. اور میں آپ کو انفارمیشن دے دوں, آپ کی بھی جو جنت ہے, آپ کی بھی جو جنت ہے وہ آپ والے پروسیس سے نہیں ہے, اہل بیت والے پروسیس سے ہے. ورنہ جہاں انبیاء اپنے اعمال لے کے کھڑے ہوں وہاں ہم لوگ کہاں ٹکیں گے, کہاں ٹکیں گے بتائیے. لیکن یہ تو اہل بیت ہیں. وہ 2 بڑے جب ملتے ہیں تو کئی چھوٹوں کو بھی ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانے کو مل جاتا ہے. ہم کہاں مانتے ہیں کہ ہمارا وجود اس لائق ہے کہ ہم کوثر پئیں, سلسبیل کے روبرو رہیں, جنت میں مکان رہے. مگر ہاں ہمیں یہ پتہ ہے ہم جن کے نوکر ہیں ان کا مقام بہت بڑا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جب مالک کا مکان بڑا اور مقام بڑا تو نوکر بھی تو وہیں رہے گا نا جہاں مالک رہتے ہیں. نوکر بھی تو وہیں رہے گا. تو اہل بیت کے نوکر بنے رہیے خدا کے قسم ہیں. اور جوانوں سے کہنا چاہوں گا, اپنے گھنٹوں کا حساب رکھیں. صرف کلائی پہ گھڑی نہ رکھیں, دماغ میں گھنٹے رکھیں. 6 گھنٹے گزر گئے, میں نے کیا اچھا کیا, اور اگر اس کا حساب نہ ملے کہ کیا اچھا کیا تو پھر اس گنتی کو بدل دو. کچھ برا تو نہیں کیا. پہلے 6 گھنٹے میں یہ تلاش کیجئے کیا اچھا کیا. اگر اس کے جواب میں آپ کو ملے کہ نہیں کچھ اچھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر دیکھیے کچھ برا تو نہیں کیا. اچھا اگر برا ہو گیا, ہاں اگر برا ہو گیا تو پھر اس کی ریمیڈی ہم نے کی کہ نہیں کی. مثلا زخم لگ گیا تو اس کا علاج کیا کہ نہیں کیا. کٹ گیا تو بینڈیج لگایا کہ نہیں لگایا. اگر کوئی گندی چیز منہ میں چلی گئی تو پانی سے اپنے منہ کو صاف کیا یا نہیں کیا. آپ کو ہر 12 گھنٹے کا حساب رکھنا ہوگا. جو لوگ اپنے 12 گھنٹے کا حساب رکھتے ہیں انہیں اپنے 12 سال کا حساب دینا نہیں پڑتا. لیکن جو لوگ اپنے گھنٹوں کا حساب نہ رکھتے ہوں انہیں دوسروں کو زندگی کا حساب دینا پڑتا ہے. اور یہ بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں 60 سال کی زندگی میں 30 سال تو آپ سوئے رہے, 30 سال آپ جاگے. اس 30 سال میں 10 سال آپ کے بچپنے کے اور 10 سال آپ کے 50 سے 60 کے. آپ کو بچا کتنا؟ وہ اتنے میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کو گنہگار سمجھ رہی ہے تو غور کیجئے کہ آپ نے ایسے کیا گناہ کیے اور کتنا گناہ کر لیا. 5 سال 7 سال ایبل لائف 5-7 سال کی ہوتی ہے آدمی کی, ایبیلٹی کی لائف. ٹھیک ہے, تو میرے عزیزو سب سے زیادہ جوانوں سے کہوں گا سب سے زیادہ حساب کرو, وقت کا حساب کرو. میں نے پونا میں اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا, وقت سے زیادہ کسی کو وقت مت دو, ورنہ جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو وقت تمہیں وقت نہیں دے گا. یہ جملہ یاد رکھنا. اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا, اپنے جوانوں سے, نوجوانوں سے, سمے سے زیادہ کسی کو سمے
मत दो, वरना जब तुम्हें समय की जरूरत होगी तो समय तुम्हें समय नहीं देगा। याद रखिएगा। बहुत से लोग अस्पताल जाते हैं, फिट जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि अस्पताल से वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म का कोई हिसाब किताब रखा ही नहीं। उन्होंने 5 साल में कभी हार्ट का चेक नहीं कराया, कभी किडनी का चेक नहीं कराया, कभी लीवर का चेक नहीं कराया, कभी अपने जिस्म में खून का चेक नहीं कराया। बस जी रहे हैं जैसे सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। ऐसे नहीं। अहले बैत के मामलात को फॉलो कीजिए। अगर अहले बैत के मामलात को फॉलो करेंगे तो आप जिएंगे और सेहतमंद जिएंगे। आप देखिए ना, मैं किसी और की क्यों मिसाल दूं? मैं आपको किसी वेट लिफ्टर का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको किसी पहलवान का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको आपके मर्जा की जिंदगी दिखाऊंगा। आप जाइए सिस्तानी को देख लीजिए, आप जाइए आयतुल्लाह बशीर नशवी को देख लीजिए, आयतुल्लाह सिस्तानी को देख लीजिए, जाइए आप आयतुल्लाह खामनेई को देख लीजिए, ये देख लीजिए 80 to 90 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं इनको देख लीजिए, कितनी एबल जिंदगी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और पूरी दुनिया के मामलात का हिसाब व किताब रखे हुए हैं और पूरी दुनिया के मामलात का जवाब दे रहे हैं। ये कमाल कहाँ से पैदा हुआ? तो मैंने सवाल किया कि ये इनके पास, इनके जिंदगी में इतना कमाल कैसे है? मुझे जवाब मिला कि जिंदगी जब आपके सामने आती है तो 2 रास्ते लेके आती है, या ख्वाहिश के लिए जियो या मकसद के लिए जियो। ख्वाहिश के लिए जियोगे तो मरते मरते मर जाओगे, मकसद के लिए जियोगे तो मर भी जाओगे तो दुनिया तुम्हें जिंदा रखेगी। आया 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 आया, खुदा की कसम, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, पूरी तवज्जो। तो हमें कैसे जीना है? अगर हमें जिंदगी को वाकईन उसके मेयार से जीना है तो मकसद के लिए जीना है, ख्वाहिश के लिए नहीं जीना है। मैं बताऊं, ख्वाहिश वाले मुर्दा होते हैं, ख्वाहिश वाले मुर्दा होते हैं, मकसद वाले जिंदा होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, 57 मुल्क है मुसलमानों के, 57 मुल्क, सब ख्वाहिश पे जीने वाले हैं। 57 मुल्क है मुसलमानों के, सब ख्वाहिश पे जीने वाले हैं। एक ईरान है और एक खामेनाई है, मकसद पे जीने वाला है। कुछ बात समझ में आ रही है? जो ख्वाहिश पे जीने वाले थे उन्हें फिलिस्तीन के बच्चों की कटती हुई गर्दनों से आवाजें निकलती हुई सुनाई नहीं थी, मगर जो मकसद पे जीने वाला था वो अपने लिए भी बोला और फिलिस्तीनियों के लिए भी बोला। दुरूद पढ़े मोहम्मद मैंने ख़त्म की इस मजलिस में। जो मैंने कोशिश की थी आपके सामने जिन पॉइंट्स को, जिन बातों को रखूं, वो यहीं पे ख़त्म हो रही है। बस इस दुआ के साथ आगे बढ़ता हूं कि हम मजलिस में जब बैठें तो मौला हमारी इस्तिताअत ज़हनी को इतना बुलंद कर दे कि हम जिसकी भी बात सुने, अगर वो हमारे रास्ते में काम आने वाली हो तो हम जैसे दुनिया की दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं, उन बातों को ना भूलें और वो बातें हमारी ज़िंदगी में रहें। मेरे अजीज़ों, आप तो दुनिया की बहुत बड़ी कौम, दुनिया ज़िंदगी नहीं सजा पाती, करबला ने तो मौत सजाई है, मौत सजाई है। आप करबला वाले हैं, करबला वाली कौम है। दुनिया में आपको सिखाया गया कि प्यासों को पानी पिलाओ, दुनिया में आपको करबला से सिखाया गया भूखे को खाना खिलाओ, और दुनिया में सबसे लंबे सफ़र का लिबास आप कहाँ से लाते हैं? करबला से। कफन कहाँ से? करबला से। तो सारे सबक आपको कहाँ से मिलते हैं? करबला से मिलते हैं। मेरे अजीज़ों, करबला को लोगों तक पहुँचाओ। अगर करबला को लोगों तक पहुँचाओगे तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस करबला की? उस करबला की जिसमें एक बेटा अपने बाप से कहता है, बाबा बहुत प्यास लगी। और खुदा की कसम, इस मेंबर से वकार भाई कह रहा हूँ, अगर कोई आपसे कहे ना कि बहुत पैसों की जरूरत है तो आप समझ सकते हैं। आपसे कोई कहे कि बहुत मुसीबत है तो भी आप समझ सकते हैं। आपसे कोई कहे बहुत भूख लगी है तो भी आप समझ सकते हैं। आपसे कोई कहे बहुत प्यास लगी है तो भी आप समझ सकते हैं। मगर खुदा की कसम, जैसे अली अकबर ने कहा है ना, बाबा बहुत प्यास लगी है, दुनिया का कोई बाप नहीं समझ सकता।
جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. مولا جس میں آواز بلند ہو جائے فرمایا میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. جب بھی کہیں میت آتی ہے تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، اور ایک گھر والا روتا ہے. خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں وہ دن آئے جب تم حسین پر گلی والوں کی طرح رو. خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں وہ دن آئے جب تم حسین پر پڑوس والوں کی طرح رو. ایک سنی عالم دین سے ایک سنی جوان نے سوال کیا، مولانا وہ شیعہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے روتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس عالم دین نے کہا تو نے میت گھر کے باہر دیکھی ہے؟ کہا دیکھی ہے. یہ بتا وہی میت جب گھر میں جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے مولانا کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرے بچے، کوئی ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بابا. وہ عالم دین کہتا ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے بابا سے بلند روئے سمجھ لینا اس کا حسین کا رشتہ خاص ہے. اپنے لوگ سینے پہ ہاتھ مار کے بابا سے بلند رویا کرتے ہیں. میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ بس ایک دو منظر سن لو اور مجلس تمام ہے. علامہ حافظ کی بات حسین کو نقل کر رہا ہوں. ذوالجناح بہت دیکھا دکھائی نہیں دیا. زینب اپنے مقام سے اٹھی دیکھا دکھائی نہیں دیا. تلہ زینبیہ کی بلندی پہ جا کے دیکھنا چاہا دکھائی نہیں دیا. آسمان کو دیکھ کے فرماتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا. کہتے کہتے زینب فرماتی زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے؟ زمین اٹھنے لگی. حسین اس منزل پہ تھے جب حسین نے اپنی کونیوں سے گردن کو پیچھے کھینچا. اٹھتی زمین کو دیکھ کے فرماتے تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے. کہنے لگے واپس پلٹ زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی. اے میرے مولا جب زینب تلے زینبیہ سے یہ منظر نہیں دیکھ سکتی پھر 70 قدم کے فاصلے پہ چلتا ہوا خنجر کیسے دیکھے گی؟ کٹتی ہوئی گردن. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس آخری جملہ مصائب کو اور مجلس تمام ہے. تاریخ کہتی ہے 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا. ذوالجناح نے طواف کر کے کہا مولا یوں کر خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے. فرمانے لگے کیا کرے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے ماں کی مرقد پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا. فرمانے لگے وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے، وہ دیکھ میری ماں موجود ہے. ہاں اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر میرے بازوؤں میں گردن ڈال دے. ذوالجناح نے گردن ڈالی. ذرا اٹھا، ذرا اور اٹھا، ذرا اور اٹھا. مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذوالجناح دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، دیکھو تو صحیح میرا عباس، دیکھو تو صحیح میرے گود کے پالے. اے کربلا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار ہمیں جو غریبوں کو تو منگر بنا، بیمار و بیمار کربلا مولا سجاد کے شفاء کلی عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، سب کو ان کے نصیب میں شمار فرما. ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما. الہی ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات مومنین ایک مرتبہ سورۃ الحمد
3 مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اشارہ کرو۔